من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج ایک بہت اہم مسئلے پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ ایک ایسا مسئلہ کہ جو آج کل بہت ہی زیادہ پوچھا جا رہا ہے، جادو کے حوالے سے یا شیاطین کے حوالے سے یا جنات کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ اس سلسلے میں پریشان ہیں۔ خطوط بھی لکھے جاتے ہیں، ای میل بھی کی جاتی ہے، طریقہ کار بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ 90% تو اس سلسلے میں وسواس ہیں، سوزنی ہے، جو پریشان ہیں۔ ان کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر جادو کروا دیا گیا ہے، جبکہ اصل پریشانی اپنے اعمال اور گناہوں کے باعث ہے جو مسلسل ہم سے انجام پا رہے ہیں۔ خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد ہے، یہ خود انسان کا کیا دھرا ہے، یہ خود قرآن نے کہا۔ لیکن بہرحال اس میں کچھ فیکٹر ایسا ہے، کچھ حاسدین ایسے ہیں جو کچھ نہ کچھ اپنا کام پھر بھی کرتے رہتے ہیں۔ تعلیمات آل محمد نہ ہونے کے وجہ سے آج کل یہ دھندا بہت عروج پر ہے۔ دیندار افراد بھی بہت زیادہ اس کے اندر آ چکے ہیں۔ جادو کیا بھی جا رہا ہے، کروایا بھی جا رہا ہے، توڑ کے لیے بھی عاملوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ خود توڑ کے لیے بھی جادو کا سیکھنا حرام ہے، جادو کا کرنا حرام ہے، جادو کا کروانا بھی حرام ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر واضح طور پر کسی کو شک ہے تو اسلامی طریقوں پر عمل کریں۔ نمبر 1، تلاوت قرآن پاک گھر میں کریں۔ سورہ بقرہ کوشش کر کے اگر ہفتے میں ایک بار بھی پڑھ لی جائے تو شیاطین اور جنات، سحر اور جادو وغیرہ اس پر اثر نہیں کرتے۔ سورہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق یہ پڑھ لی جائے۔ آیت الکرسی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جادو، جنات، سحر اور شیاطین سے بچنے کے لیے روزانہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ روزانہ صبح اور شام رات کو سوتے وقت پڑھنے کی تاکید ہے۔ اذان دینے سے بھی جنات اور شیاطین سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ صدقہ دینے سے یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ حرز جواد، اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں آیت اللہ بہجت نے حرز جواد بتایا ہے، جو کہ آپ کو مختلف جگہوں سے مل جاتی ہیں، یا اگر کوئی آپ کا جاننے والا، ملنے والا، عزیز ایران جا رہا ہو تو وہاں سے منگوائی جا سکتی ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے اس قسم کے وسواس کی طرف جانے سے منع کیا ہے کہ بس ہر وقت آپ کے دماغ میں یہ رہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو شک اور وسوسہ رہے تو پھر واقعتاً پیغمبر اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ایک تحریر ہے جس کا نام ہے حرز ابو دجانہ انصاری۔ یہ آپ اپنے گھر میں لگائیے، اور یہ وہ تحریر ہے، یہ وہ تعویذ ہے جو پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کے ہاتھ سے لکھوایا تھا، جو ہمارے علماء کرام اس تعویذ کو بہت مجرب خیال کرتے ہیں۔ عملیات کے بہت زیادہ ماہر سید فاطمی یہ ایران میں ہیں، وہ اس حرز ابو دجانہ انصاری کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ جہاں کہیں سحر جادو کا کوئی اثر ہوتا ہے، جہاں کہیں جنات شیاطین بسیرے ڈالتے ہیں، صرف جادو کے حوالے سے نہیں، گھریلو مسائل کے حوالے سے بھی آپس میں ناچاکیاں بہت ہیں، گناہ بہت ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، تب بھی یہ تعویذ حرز ابو دجانہ انصاری بہت مجرب ہے اور بہت کام کرتا ہے۔ یہ سید
فرماتے ہیں اگر اس تعویذ کو جو تحریر ہے آپ اس کو سورہ دخان کے ساتھ لکھ کر لگائیں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ اس حرص کو صرف اکیلا بھی لگایا جا سکتا ہے تب بھی یہ بہت مجرب ہے، لیکن اگر سورہ دخان بھی ساتھ ہو تو اس کی اثر پذیری بڑھ جاتی ہے۔ ابو دجانہ انصاری رسول خدا کے صحابی تھے۔ آپ کی شہادت جنگ یمامہ میں ہوئی تھی اور انتہائی بہادر تھے۔ آپ میدان جنگ میں اپنی پیشانی پر سرخ کپڑا باندھ کر آتے تھے اور دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے۔ اتنے بہادر تھے کہ آپ کی بہادری کا تذکرہ آپ کے حرص کے سلسلے میں بھی سننے میں آتا ہے۔ جس وقت جنگ احد واقعہ ہو رہی تھی، حضرت پیغمبر اسلام نے اپنی تلوار کو ہاتھ میں لے کے کہا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے گا؟ سارے صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یا رسول اللہ ہم اس تلوار کو لیں گے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، وہ اس تلوار کو لے جو اس تلوار کا حق ادا کر سکے۔ اس وقت ابو دجانہ انصاری آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ تلوار لی اور موت بن کر کفار و مشرکین پر ٹوٹ پڑے اور کتنے ہی لوگوں کے سر قلم کر دیے۔ ہندہ بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی اور جو مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف مسلسل بھڑکا رہی تھی، اس کے بالکل سر کے پاس پہنچ گئے اور قریب تھا کہ اس کو قتل کریں، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا۔ اور دماغ میں یہ خیال آیا کہ پیغمبر اسلام کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے اور میں پیغمبر کی تلوار کو کبھی کسی عورت کے اوپر نہیں اٹھاؤں گا۔ اس طرح ابو دجانہ انصاری بہادر تھے۔ یہ وہی ابو دجانہ انصاری ہیں جنہوں نے کذاب کے قتل میں بھی حصہ لیا تھا۔ ابو دجانہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں لیٹا ہوا تھا اور بالکل اکیلا تھا، میرے کان میں انتہائی عجیب و غریب قسم کی آواز آئی، جیسے کوئی پتوں کی سرسراہٹ ہے، اور انتہائی تیز روشنی سی مجھے نظر آئی۔ سر اٹھا کے میں نے دیکھا تو کالے رنگ کی خوفناک سی چیز کمرے میں حرکت کر رہی تھی۔ کوئی اس طرح کی چیز اگر ہمیں نظر آ جائے تو ہم یقیناً سر پر پاؤں رکھ کر بھاگیں، لیکن ابو دجانہ کہتے ہیں میں نے اس چیز کو جا کر ہاتھ لگایا تو ایسا لگا کہ سخت کانٹوں والا کوئی چوہا ہو جو ہوا کے اندر ہے۔ میں نے اس چیز کو ہاتھ لگایا تھا، اس نے میرے اوپر روشنی کی کچھ چیزیں اچھالنی شروع کر دی۔ میں فوراً اٹھا اور پیغمبر اکرم کے پاس آیا، سارا ماجرا پیغمبر سے کہہ سنایا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اے ابو دجانہ خدا تمہارے گھر کو شاد و آباد رکھے، کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ امیر المومنین بھی وہاں موجود تھے۔ کہا اے علی لکھو۔ میں امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ کیا لکھوں؟ پیغمبر اکرم نے ایک تعویذ لکھوایا اور کہا کہ ابو دجانہ اس تعویذ کو لے کر گھر آ جاؤ۔ ابو دجانہ انصاری اس تعویذ کو لے کر گھر آ گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے گھر کے درمیان میں لٹکا دیا۔ آپ بھی اس کو گھر کے دروازے پر، الماری پر یا کسی اچھے سے فریم میں لگا کے اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں۔ ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو لگایا اور پھر میں سو گیا۔ جب میں سو گیا تو میری آنکھ انتہائی دردناک چیخوں سے کھل گئی، اور یہ بات واضح کرتی چلوں کہ یہ حرز ایران میں باقاعدہ کپڑے پر پرنٹ کروا کر لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ ابو دجانہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی اے ابو دجانہ تمہاری اس تحریر نے تو ہمیں جلا کر خاک کر دیا، تمہارا آقا یقیناً ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ جس حال میں ہم ہیں
اب ہمارے لیے کوئی جائے فرار نہیں، سوائے اس کے کہ تم اس تحریر کو یہاں سے ہٹا لو، اور پھر ہم کبھی تمہارے گھر نہیں آئیں گے، کہیں آس پڑوس میں بھی نہیں آئیں گے، اور یہ تحریر جہاں پر بھی ہو ہم اس جگہ کا رخ نہیں کرتے۔ ابو دجانہ نے کہا، میں اپنے آقا و مولا کی اجازت کے بغیر تو اس تحریر کو یہاں سے نہیں ہٹا سکتا۔ ابو دجانہ کہتے ہیں کہ وہ رات بہت طویل تھی، میں پوری رات ان جنوں کی چیخنے اور چلانے کی آوازوں کو سنتا رہا۔ فجر کی اذان جب ہوئی تو میں مسجد نبوی میں گیا اور پیغمبر اسلام کو ان جنوں کا پورا واقعہ سنایا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب اس تحریر کو وہاں سے ہٹا دو، ورنہ قیامت تک وہ اس تحریر کے باعث درد اور تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں گھر آیا اور میں نے اس تحریر کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اس واقعے کو ہمارے ایک عالم نے کتاب مصباح میں بھی درج کیا ہے، اور علامہ مجلسی نے اس کو بحار الانوار کی 91 جلد میں نقل کیا ہے۔ علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ مولانا اشرف تھانوی نے بھی اپنی کتاب بہشتی زیور میں اس کو نقل کیا ہے۔ آپ یہ تحریر، آپ یہ حرز ابو دجانہ اپنے گھروں میں لگائیں، اور کسی بھی عامل بے عمل، جاہل، فاسق اور جادوگروں کے پاس جانے سے گریز کریں، اور ان کے پاس جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تحریر میرے مولا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ رسول خدا نے علی کے ہاتھ سے یہ تحریر لکھوائی تھی، حرز ابو دجانہ انصاری۔ اس حرز کو منگوانے کے لیے ہمیں اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کر